بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات 51واں سبق ہے۔ الثالث الفصل، القسم الثالث من الکلیات الخمسہ۔ الفصل وہ فصل ہے، اس سے پہلے ہم جنس اور نوع پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ مقول علی الشیء فی جواب ما ہوا فی ذاتہ، اور یہاں پہ ہے ای شیء ہوا فی ذاتہ۔ یا الثالث الفصل وہوا یعنی الفصل کلی، تو کلی ہمارے پاس 5 ہے۔ ایک ہے جنس، ایک ہے نوع، ایک ہے فصل، ایک ہے خاصہ، اور ایک ہے عرض عام۔ 5 ہے۔ مقول علی الشیء فی جواب، یہاں تک اس میں فی جواب تک اس سے عرض عام نکل گیا، عرض عام نکل گیا، اس لیے کہ وہ کس چیز کے جواب میں نہیں آ رہا۔ ایو شیء آ گیا تو اس سے جنس اور نوع نکل گیا، اس لیے کہ وہ ما ہوا کے جواب میں واقع ہے، ما ہوا کے جواب میں۔ ہوا فی ذاتہ، ہوا فی ذاتہ، تو اس سے خاصہ نکل گیا، اس لیے کہ خاصہ جو ہے وہ بھی ہوا فی عارضہ ہے، ہوا فی یا خاصتہ یا عارضہ۔ تو یہاں پر یہ اس میں یہ جنس ہے، یہ فصل اول ہے، یہ فصل ثانی اور یہ فصل ثالث ہے، اس کو سب کو الگ کر دیا اس کے لیے۔ ابھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فصل وہ کلی ہے کہ وہ بولے جاتے ہیں اس شے پر، فصل بولے جاتے ہیں ایسی چیز پر کہ جو ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں واقع ہو، جو ایو شیء ہوا جب یعنی ایو شیء ہوا فی ذاتہ سے سوال کیا جائے اور اس کے جواب میں جو چیز بولی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ فصل ہے۔ مثلا اذا سئل عن الانسان، اذا سئل علی الانسان علی الشیء، یعنی سئل فی جواب، لیکن اس سے سوال ہو گیا، بأی شیء سے سوال ہے، تو ای شیء کے جواب میں کیا آ رہا ہے؟ ناطق آ رہا ہے۔ فی جواب، اس کے جواب میں کیا آ رہا ہے؟ کہ ای شیء ہوا فی ذاتہ، کہ انسان اپنے ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ فیجاب بأنہ ناطق، کہ یہ کیا ہے؟ ناطق ہے۔ تو ابھی یہاں پر ناطق یہ کلی ہے، کلی، اور یہ بولا جاتا ہے ایسی چیز پر فی جواب، کس چیز کے؟ ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں۔ یہ شے کیا ہے؟ یہ انسان، کہ وہ کلی ہے جو ایسی چیز پر بولی جاتی ہے فی جواب ایو شیء ہوا فی ذاتہ، جب ایو شیء ہوا فی ذاتہ سے سوال ہو جائے تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ناطق۔ تو ناطق یہ کیا ہے؟ فصل ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ کل مقول علی الشیء فی جواب ایو شیء ہوا فی ذاتہ، کہ اپنے ذات کے اعتبار سے یہ کیا ہے۔ پھر یہ فصل جو ہے ہوا یعنی الفصل قسمان، فصل کے 2 قسمیں ہیں، فصل قریب ہے اور ایک ہے فصل بعید۔ فالقریب، اب یہاں پر یہ جان لیں کہ ہمارے پاس یہ ہے حیوان اور یہ ہے جسم نامی۔ اس جسم نامی کے افراد، حیوان کے افراد کیا ہے؟ انسان ہے اور فرس ہے اور حمار ہے اور بقر ہے، یہ بھی جاندار چیز ہے، یہ بھی جاندار، یہ بھی جاندار، یہ بھی جاندار ہے، اور غنم ہے وغیرہ، یہ سارے کس کے افراد ہیں؟ حیوان کے افراد ہیں۔ یہ جسم نامی ہے، اس کے افراد ہیں شجر، انسان، فرس،
اور حمار وغیرہ نباتات، یہ بھی شجر کی قسم سے ہے۔ تو ابھی یہاں پر یہ ہے جنس بعید، جنس بعید، یہ ہے جنس قریب۔ جنس قریب اس کو کہتے ہیں کہ کسی ماہیت کا وہ جنس کہ اس سے اور اس کے ساتھ جو افراد شامل ہیں اس میں سے ہر ایک الگ الگ کر کے کہ انسان اور فرس کیا ہے، تو جواب میں حیوان آ رہا ہے۔ فرس اور حمار کیا ہے، حیوان آ رہا ہے۔ حمار اور بقر کیا ہے، حیوان آ رہا ہے۔ بقر اور غنم کیا ہے، حیوان جواب میں آ رہا ہے۔ تو جب ہر بار آپ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں اور جواب میں وہ چیز آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں جنس قریب۔ جنس بعید کہ کسی ماہیت کا وہ جنس کہ جب دو یا دو سے زائد چیزیں لے کر اس سے سوال ہو تو اس کے جواب میں کبھی وہ جنس آ جائے اور کبھی اس کے علاوہ کوئی اور جنس آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جنس آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں جنس بعید۔ مثلا شجر اور انسان سے سوال ہو تو اس کے جواب میں آئے گا جسم نامی، لیکن آپ کہیں گے کہ انسان اور فرس کیا ہے تو اس کے جواب میں جسم نامی سے یہ کیا ہے، دونوں حیوان ہے۔ پھر اگر فرس اور شجر سے سوال ہو تو پھر اس کے جواب میں کیا آئے گا، جسم نامی آئے گا۔ تو اسی طرح کہ کسی ماہیت کا وہ جنس کہ جس کے دو یا دو سے زیادہ افراد سے سوال کیا جائے تو کبھی اس کے جواب میں وہی جنس آتا ہے جس طرح یہ ہے، اور کبھی دوسرا جنس آتا ہے، یعنی اس جنس کا آنا ضرور نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں جنس بعید۔ اس کو سمجھے آپ۔ پھر یہاں پر فل قریب یعنی فصل القریب، فصل قریب اس کو کہتے ہیں کہ یعنی الفصل القریب الممیز، الگ کرنے والا ہو، الگ کرنے والا ہو، عن المشارکات، اس مشارکات کو، فی الجنس القریب، جو اس کے ساتھ جنس قریب میں شریک ہیں اور اس کو الگ کر دے تو اس کو کہتے ہیں فصل قریب۔ مثلا حیوان ہے، یہ جنس قریب ہے، جنس قریب میں اس کے ساتھ فرس ہے، حمار ہے، بقر ہے، غنم ہے، یہ سب ہے۔ تو ابھی اگر حیوان کے ساتھ آپ لگا رہے کہ حیوان ناطق، تو آپ ناطق کا لفظ جو ہے اس نے انسان کو اس کے مشارکات سے، اس انسان کو حیوان کی جو مشارکات ہے اس کو انسان کو الگ کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں فصل قریب۔ جنس بعید میں اس کے ساتھ جتنی بھی مشارکات ہے، جتنی بھی شریک افراد ہیں، اس سے الگ کر دیں تو اس کو کہتے ہیں فصل قریب، یعنی جو الگ کرنے والا ہے اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ جسم نامی ہے، مثلا اس کے ساتھ شجر ہے، انسان ہے، فرس ہے، حمار ہے، اور اس انسان کو الگ کر دے کس کے ذریعے سے، الحساس، تو الحساس جب کہا تو اس انسان کو الگ کر دیا کس سے، شجر سے، اس لیے کہ شجر حساس نہیں ہے۔ تو یہ حساس جو ہے یہ فصل ہے، لیکن فصل بعید ہے، اس لیے کہ اس نے الگ کر دیا اس انسان کو اپنی اس مشارکات سے جو اس کے ساتھ شریک ہے، کس میں، جنس بعید میں، جس کے ساتھ شریک ہے، تو اس سے الگ کر دیا تو اس کو فصل بعید کہتے ہیں، فصل بعید کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو جدا کر دیا عن المشارکات، ان اپنے شریک افراد سے جو شریک ہیں کس میں، جنس بعید میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو شجر جو ہے انسان کے ساتھ جنس بعید میں شریک ہے، یہ جنس بعید ہے، اور اس کے ساتھ شجر بھی شریک ہے، لیکن حساس نے اس انسان کو ان افراد سے الگ کر دیا، تو یہ حساس انسان کے لیے یہ فصل بعید ہے۔ کہ اگر جنس قریب میں جو افراد ہے اس سے الگ کر دے تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں، اگر جنس بعید میں جو افراد ہے اس سے الگ کرتے ہیں تو اس کو فصل بعید کہتے ہیں۔ فالاول، اول کی مثال کالناطق، جس طرح ناطق ہے، یہاں پر حیوان ہے تو اس کے سارے افراد ہیں، آپ نے ناطق کہا
تو اس ناطق نے اس انسان کو اپنے ان افراد سے الگ کر دیا جو اس کے ساتھ اس حیوانیت یعنی جانداریت میں شریک ہے۔ تو یہ ہے فصل قریب، اس لیے کہ حیوان کیا ہے؟ جن سے قریب ہے۔ اب یہاں پر جن سے بعید میں الگ کر دے تو ثانی کی مثال جس طرح حساس لہو یعنی لل انسان، تو حساس کی وجہ سے آپ نے انسان کو الگ کر دیا شجر سے، تو یہ حساس یہ انسان کے لیے فصل بعید ہے، اس لیے کہ اس نے وہ افراد سے ان افراد سے الگ کر دیا جو اس کے ساتھ جن سے بعید میں شریک ہے۔ سبق اگر توجہ سے آپ دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ سبق میں کوئی مشکل جگہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مشکل ہے، آسان ہے، لیکن صرف تھوڑی سی فکر کی ضرورت ہے کہ فصل دو قسم پر ہے، قریب اور بعید ہے۔ اگر اس کو الگ کر دے ان افراد سے جو اس کے ساتھ جن سے قریب میں شریک ہے تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ اگر وہ الگ کر دے ان افراد سے جو اس کے ساتھ جن سے بعید میں شریک ہے تو اس کو کہتے ہیں، یہ حساس جو ہے یہ فصل بعید ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ کل حساس لہو یعنی لل انسان۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔